آج ہم ایک ایسی ناقابل یقین کہانی پر بات کریں گے جس میں ایک بادشاہ خود کو خدا قرار دے دیا اور ایک نبی نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ یہ تکبر، ایمان اور طاقت کے حقیقی معنی کی داستان ہے۔ ذرا سوچیں، تاریخ میں ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جس نے نہ صرف پوری دنیا پر حکومت کی بلکہ یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ وہی خدا ہے۔ یہ غرور کی وہ انتہا تھی جس نے تاریخ کا رخ ہی بدل دیا۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم ظالم بادشاہ نمرود کے عروج پر نظر ڈالیں گے، پھر اس پیشن گوئی والی خواب کی بات کریں گے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو کیسے چیلنج کیا، جس کے نتیجے میں وہ مشہور مباحثہ اور آگ کا امتحان ہوا۔ اور آخر میں ہم بادشاہ کے انجام اور اس پوری کہانی کے قرآنی اور تاریخی پس منظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلے کہانی کا آغاز کرتے ہیں ظالم بادشاہ نمرود سے، ایک ایسا حکمران جس کا سفر ایک اچھے بادشاہ سے شروع ہو کر خدائی کے دعوے پر ختم ہوا۔ نمرود کی کہانی میں ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ شروع میں تو اسے ایک انصاف پسند حکمران مانا جاتا تھا، لیکن جیسے جیسے طاقت بڑھتی گئی وہ زمین کا سب سے ظالم حکمران بن گیا، اور آخر میں تو اس نے لوگوں سے اپنی ہی پوجا کروانا شروع کر دی۔ اور اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس نے تقریباً 400 سال حکومت کی۔ ذرا سوچئے، نسل در نسل ایک ہی شخص کا مکمل اختیار اور اثر، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اچھا، تو ہر بڑی سلطنت کے زوال کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے۔ نمرود کے معاملے میں اس کی شروعات ایک خواب سے ہوئی، ایک ایسا خواب جس نے دنیا کے سب سے طاقتور آدمی کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو ہوا یوں کہ نمرود نے خواب میں ایک ایسی روشنی دیکھی جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اس کے نجومیوں نے اسے بتایا کہ اس کا مطلب ہے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو نہ صرف اس کے مذہب کو چیلنج کرے گا بلکہ اس کی حکومت کے خاتمے کی وجہ بھی بنے گا۔ اب جب اپنی خدائی خطرے میں نظر آئی تو نمرود کا رد عمل دیکھیں کتنا خوفناک تھا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کی سلطنت میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو مار دیا جائے۔ اسی ظلم نے ابراہیم علیہ السلام کی معجزاتی پیدائش کے لیے سٹیج تیار کیا، لیکن بادشاہ کے اس حکم کے باوجود وہ بچہ جس کی پیشن گوئی کی گئی تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، دنیا میں آئے، اور یہیں سے عقل اور ایمان کے سفر کا آغاز ہوا جس نے اس پوری سلطنت کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیں۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی سوچ کا سفر شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور سوچا شاید یہ میرا رب ہے، لیکن جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو انہوں نے فوراً یہ نتیجہ نکالا کہ جو چیز ختم ہو سکتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا اور وہی دلیل استعمال کی، ایک سچا خدا عارضی کیسے ہو سکتا ہے، وہ نظروں سے اوجھل کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر وہ چاند کو خدا مان لیتے تو وہ سمجھتے کہ وہ خود کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور آخر میں جب انہوں نے آسمان کی سب سے طاقتور چیز سورج کو دیکھا تو وہ اپنے ختمی نتیجے پر پہنچے۔ جب سورج بھی غروب ہو گیا تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ مخلوق ہے، خالق نہیں، اور یہیں سے انہوں نے توحید کا پیغام دیا۔ تو اس نتیجے پر پہنچنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کی حقیقت کو سب کے سامنے لانے کے لیے ایک بہت ہی جرأت مندانہ قدم اٹھایا۔ جب سارا شہر ایک میلے کے لیے باہر گیا ہوا تھا، وہ مندر میں گئے، بتوں سے تنزیہ سوال کیے اور پھر سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب کو توڑ دیا۔ اور اس واقعے کے بعد بات سیدھی بادشاہ یعنی خود ساختہ خدا نمرود تک پہنچ گئی۔ یہیں سے عقل اور ایمان کی اصل آزمائش شروع ہوئی۔ یہاں پر کہانی اپنے سب سے اہم موڑ پر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے جواب میں نمرود نے بڑے تکبر سے کہا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیکھیں کتنا زبردست تھا۔ انہوں نے کوئی لمبی چوڑی فلسفے کی بات نہیں کی، بلکہ ایک ایسا چیلنج دیا جس کا نمرود کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اس ایک سوال نے بادشاہ کو لاجواب اور غصے سے بھر دیا۔ جب دلیل سے بات نہ بنی تو نمرود نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ اس نے ایک ایسی آگ تیار کروائی جس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے، اتنی بڑی کہ اس کی تپش کی وجہ سے پرندے بھی اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ اور پھر جیسے ہی انہیں آگ میں ڈالا گیا، اللہ کا حکم آیا اور وہ آگ جو سب کو جلا دینے کے لیے تیار تھی، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی۔ آگ کا معجزہ دیکھ کر نمرود کو شرمندگی تو ہوئی، لیکن اس کا تکبر ختم نہیں ہوا۔
और यही तकब्बुर उसके इबरतनाक अंजाम की वजह बना। नमरूद ने सोचा कि वो खुदा से आखिरी जंग लड़ेगा। उसने अपनी पूरी फौज जमा की, लेकिन उसके मुकाबले में जो लश्कर आया वो मक्खियों का था। ये उसके गुरूर के लिए एक और तजलील थी। निमरूद का अंजाम उसके तकब्बुर की तरह ही अजीब था। एक छोटी सी मक्खी उसकी नाक से दिमाग में चली गई और उसे सालों तक अजियत देती रही। वो खुद अपने सर पर जूते और हथौड़े मरवाता था, यहाँ तक कि एक दिन इसी तरह मारा गया। सोचें, एक मामूली सी मक्खी उसकी मौत का सबब बनी। अच्छा, अब ये समझना भी ज़रूरी है कि इस पूरी कहानी के कौन से हिस्से कहाँ से आए हैं, यानी क्या बात मुस्तनद है और क्या रिवायात में शामिल है। तो देखें, कुरान और सही अहादीस में जो बातें वाज़ेह हैं वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुतों को रद्द करना, जिंदगी और मौत पर नमरूद से मुबाहिसा और आग का ठंडा हो जाने वाला मौजिज़ा। दूसरी तरफ कुछ तफसीलात जैसे नमरूद का मखसूस नाम, टावर बनाने की कोशिश या मक्खी के ज़रिए मौत, ये दूसरी रिवायात और तफसीरें से आती हैं। ये फ़र्क जानना कहानी के बुनियादी पैगाम को समझने में मदद देता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाती है, असल ताकत किस चीज़ में है? उस बादशाह के पास जो लाखों की फौज रखता है, या उस ईमान में जो आग की फितरत को भी बदल सकता है? इसका जवाब शायद तकब्बुर और ईमान की इसी लाजवाल दास्तान में छुपा है।